تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کیا بن جاتا ہوں؟ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نور کا جلال اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، پھر ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں جہاں چاہے دیکھ سکتا ہے۔ یہ رب کی قدرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، حضرت قرآن کے دامن میں، حدیث کے دامن میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے، رحمت سے کنعان میں بیٹھ کر جب قمیص وہاں سے چلی تھی، مصر سے بیٹا قمیص لے کے چلا یوسف کا، آپ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ موضوع آگے نہ بڑھا جائے، یہ پہلے کیوں نے کہا؟ پہلے اس لیے نہیں پتا کہ رب جب چاہے اپنے بندوں کو جو چاہے عطا فرمائے۔ یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے دیکھتے ہیں، رب ہی عطا فرماتا ہے۔ پہلے حکم تھا خاموش رہو، صبر کرو، صبر کرو، اور جب حکم ہو گیا پھر یوسف بھی ظاہر ہو گئے، سارا معاملہ بھی ظاہر ہو گیا، اور آج گھر میں بیٹھ کے وہ سارا معاملہ دیکھ بھی رہے تھے، خوشبو سونپ بھی رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ یار آج تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے، موبائل ہے نا، جہاں سے مرضی کال آ جائے۔ کوئی اس کو تار لگی ہے؟ آپ نے لگائی ہے؟ کوئی تار نہیں لگی ہوئی۔ ایک بندہ وہ جناب دور سے مدینہ شریف سے اسی وقت کال آئی، اور جہاں آپ بیٹھ کے جناب گنبد خضرا دیکھ رہے، مکے کو آپ سامنے عین اسی وقت دیکھ رہے، حضرت بیچ میں کوئی آپ کو کنیکشن نہیں کیا گیا، کوئی تار وہاں تک نہیں پہنچی بغیر تار کے۔ یار انسان کا بنایا ہوا پرزا وہ بغیر تار کے آپ جہاں بیٹھ کے مدینہ دیکھ لیتے ہیں، جہاں بیٹھ کے مکہ دیکھ لیتے ہیں، جہاں بیٹھ کے مقدس زیارات آپ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کی بنائی ہوئی سکرین کا یہ اثر اور سکرین کی یہ پاور ہے، تو پھر بتاؤ جس سینے میں میرے رب نے ولایت کی سکرین فٹ کی ہو اور پھر مہر بھی لگائی ہو کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، تو جب ولایت کی سکرین اللہ سینے میں فٹ کر دیتا ہے، پھر وہ چاہے جہاں بھی بیٹھے ہوں دور سے سن بھی سکتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔